آج ہم تاریخ کے ایک ایسے نام پر بات کر رہے ہیں جو اکثر خوف، وسیع فتوحات اور ایک بے رحم جنگجو کی تصویر ذہن میں لاتا ہے، چنگیز خان۔ جی ہاں۔ لیکن آج ہمارا ارادہ ہے کہ اس تصویر کے ذرا پیچھے جھانکیں، ان پہلوؤں کو سمجھیں جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ ہم صرف اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کی سوچ، اس کے حکمت عملی اور سلطنت سازی کے انوکھے طریقوں پر غور کریں گے۔ یقیناً آج کی ہماری گفتگو کا محور چنگیز خان، سلطنت اور حکمت عملی نامی متن کے کچھ اہم اقتباسات ہیں۔ اچھا۔ اور یہ متن ہمیں اس کی شخصیت اور ان طریقوں کی طرف لے جاتا ہے جن پر عام طور پر کم بات ہوتی ہے، خاص طور پر وہ طریقے جو صرف میدان جنگ سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو ہمارا مشن کیا ہے آج؟ ہم چنگیز خان کی ابتدائی زندگی کے چیلنجز سے لے کر بکھرے ہوئے منگول قبائل کو ایک لڑی میں پرونے تک کے سفر کا جائزہ لیں گے۔ جی۔ اور خاص طور پر ہم اس کی اس حیران کن حکمت عملی کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں اس نے اپنے خاندان یعنی اپنی بیٹیوں اور دامادوں کو اپنی وسیع و عریض سلطنت کی بنیادیں مضبوط کرنے اور اسے محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہین سفارتکاری، خاندانی تعلقات کا استعمال اور شاید انسانی نفسیات کی سمجھ اس کی کامیابی میں کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پیچیدہ لیکن دلچسپ کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں۔ چنگیز خان کی کہانی کا آغاز، جیسا آپ نے کہا، منگولیا کے بے رحم وسیع و عریض میدانوں میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی آپ کہہ لیں محل میں پیدا ہونے والے شہزادے کی کہانی نہیں ہے۔ وہ تموجن کے نام سے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں زندگی بہت سخت تھی، بقا ایک روزمرہ کی جنگ تھی، اور قبائل وہ تو مسلسل ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اچھا۔ وفاداری ایک نایاب چیز تھی اور دھوکہ بہت عام تھا۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی ابتدائی زندگی بالکل آسان نہیں تھی، اسے کم عمری میں ہی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ باپ کا قتل، قبیلے کی بے وفائی، قید بھی۔ ہاں قید، یہاں تک کہ بھوک اور غربت۔ یہ تجربات کتنے سخت ہوں گے، لیکن شاید یہی وہ بھٹی تھی جس نے اس کی شخصیت کو کندن بنایا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ان ابتدائی مشکلات نے اسے نہ صرف جسمانی طور پر سخت جان بنایا بلکہ ذہنی طور پر بھی غیر معمولی طور پر چوکنا، محتاط اور لوگوں کو پرکھنے والا بنا دیا۔ اچھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دنیا میں طاقت ہی سب کچھ ہے، لیکن طاقت صرف تلوار سے نہیں آتی، بلکہ ذہانت، صبر اور صحیح وقت پر صحیح چال چلنے سے آتی ہے۔ اس نے سیکھا کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کس پر نہیں، اور یہی سبق آپ دیکھیں گے اس کی آئندہ کی تمام حکمت عملیوں کی بنیاد بنا۔ اور اسی بنیاد پر کھڑے ہو کر اس نے وہ کام کر دکھایا جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا تھا۔ صدیوں سے آپس میں لڑتے بکھرے ہوئے منگول قبائل کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا۔ جی ہاں۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، یہ تو ایک ایسی سیاسی اور سماجی انجینئرنگ تھی جس کے لیے غیر معمولی قیادت، قائل کرنے کی صلاحیت اور یقیناً طاقت کی ضرورت تھی۔ بالکل، یہ محض فوجی طاقت کا کھیل نہیں تھا۔ اس نے مختلف قبائل کے مفادات کو ایک مشترکہ مقصد کے ساتھ جوڑا۔ اس نے ایک نیا قانون یاسا نافذ کیا جس نے قبائلی وفاداریوں سے بالاتر ہو کر ایک متحدہ منگول شناخت کو فروغ دیا۔ یاسا، اچھا۔ جی، اسی اتحاد کی بدولت وہ ایک ایسی فوجی اور سیاسی قوت بنانے میں کامیاب ہوا جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اور اسی کامیابی کے اعتراف میں اسے چنگیز خان کا خطاب ملا، یعنی عظیم حکمران یا کائناتی حکمران۔ بالکل۔ اور پھر اس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تاریخ کی سب سے بڑی متصل زمینی سلطنتوں میں شمار ہوتی ہے، بحر الکاہل سے لے کر مشرقی یورپ تک۔ یہ تو ناقابل یقین وسعت ہے۔ جی، بہت وسیع۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، آج ہم صرف فتوحات کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سلطنت صرف تلوار کے زور پر اتنی وسیع اور مستحکم کیسے رہ سکی؟ یہی چنگیز خان کی شخصیت کا دوسرا پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ ایک بے مثال جنگجو ضرور تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ایک شاطر اور دور اندیش حکمت عملی ساز تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ فتح حاصل کرنا ایک بات ہے اور اس فتح کو برقرار رکھنا
ایک وسیع سلطنت کو چلانا اور اسے مستحکم رکھنا بالکل دوسری بات ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے صرف فوجی طاقت کافی نہیں تھی۔ تو وہ فوجی طاقت کے علاوہ کن چیزوں پر انحصار کرتا تھا؟ ذرائع اس کی کن حکمت عملیوں پر روشنی ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، وہ انسانی نفسیات کا گہرا شعور رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وفاداری کیسے حاصل کی جاتی ہے، خوف کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اتحاد کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ ہمیشہ اپنے حریفوں سے کئی قدم آگے کی سوچتا تھا، اور سب سے دلچسپ بات جو ہمارے ذرائع خاص طور پر اجاگر کرتے ہیں وہ یہ کہ اس نے اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے اپنے خاندان، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو ایک کلیدی حیثیت دی۔ یہ واقعی چونکا دینے والی بات ہے، خاص طور پر اس دور کے شدید پدر شاہی معاشرے میں جہاں عورتوں کا کردار عموماً گھر تک محدود سمجھا جاتا تھا۔ چنگیز خان اپنی بیٹیوں کو اتنی اہمیت کیوں دیتا تھا؟ کیا یہ صرف خاندانی محبت تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت عملی تھی؟ یہ محض محبت سے بڑھ کر تھا۔ چنگیز خان اپنی بیٹیوں کو اپنی سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے ایک انمول اثاثہ سمجھتا تھا۔ اثاثہ؟ جی، اثاثہ۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ان کی شادیاں بہت سوچ سمجھ کر انتہائی اہم اور طاقتور اتحادی قبائل کے سرداروں یا بادشاہوں سے کرواتا تھا۔ یہ شادیاں محض رسمی نہیں تھیں، یہ گہرے سیاسی اور سفارتی معاہدے تھے۔ لیکن شادیوں کے ذریعے اتحاد تو پہلے بھی بادشاہ کرتے آئے تھے۔ اس میں چنگیز خان کی انفرادیت کیا تھی؟ انفرادیت اس کردار میں تھی جو اس کی بیٹیاں شادی کے بعد ادا کرتی تھیں۔ وہ صرف یوں کہیں کہ شوہر کے گھر جا کر بیٹھ نہیں جاتی تھیں۔ اچھا۔ چنگیز خان انہیں محض سیاسی مہرے نہیں سمجھتا تھا، وہ انہیں ذمہ داریاں سونپتا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ بیٹیاں اپنے شوہروں کے علاقوں میں منگول ثقافت، اقدار اور قوانین کو متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ وہ گویا ثقافتی سفیر تھیں۔ ثقافتی سفیر؟ یہ دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ منگول طرز زندگی کو فروغ دیتی تھیں؟ جی ہاں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ مختلف ثقافتوں کے درمیان پل کا کام کرتی تھیں۔ وہ مقامی رسوم و رواج کو سمجھتیں اور منگول انتظامیہ اور مقامی آبادی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد دیتی تھیں۔ اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اس سے مفتوحہ علاقوں میں بغاوت کا خطرہ کم ہوتا تھا اور منگول حکمرانی کو قبولیت حاصل کرنے میں مدد ملتی تھی۔ یہ صرف ثقافتی نہیں بلکہ ایک نہایت مؤثر انتظامی حکمت عملی بھی تھی۔ اور ذرائع ایک اور حیران کن پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چنگیز خان کا مفتوح بادشاہوں کی بیویوں کے ساتھ سلوک۔ وہ اکثر انہیں باعزت طریقے سے ان کے گھروں کو واپس بھیج دیتا تھا۔ بظاہر یہ رحم دلی لگتی ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی تھی؟ یقیناً، یہ محض رحم دلی نہیں تھی، یہ طاقت اور اعتماد کا ایک نفسیاتی اظہار تھا۔ نفسیاتی اظہار؟ کیسے؟ یہ پیغام تھا کہ چنگیز خان اتنا طاقتور ہے کہ اسے شکست خوردہ دشمن کی بیویوں کو یرغمال بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کی برتری اور خود اعتمادی کو ظاہر کرتا تھا۔ ساتھ ہی یہ مفتوحہ اشرافیہ کے ساتھ مستقبل میں بہتر تعلقات کی بنیاد بھی رکھ سکتا تھا، یا کم از کم ان کی دشمنی کی شدت کو کم کر سکتا تھا۔ یہ عمل اس کی سلطنت کو اندرونی خلفشار سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا تھا۔ تو یہ تو ہو گئیں سفارتی اور ثقافتی حکمت عملیاں، لیکن کیا ان بیٹیوں کا کردار صرف اتنا ہی تھا یا انہیں حقیقی انتظامی اختیارات بھی حاصل تھے؟ یہاں یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ چنگیز خان کی بیٹیاں صرف نمائشی شخصیات یا ثقافتی سفیر نہیں کیں۔ اچھا۔ انہیں اکثر وسیع علاقوں کی نگرانی اور حکمرانی کی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر اور بعض اوقات ان کی عدم موجودگی میں اہم فیصلے کرتی تھیں۔ یعنی وہ حکمرانی میں شریک تھیں؟ بالکل، وہ در حقیقت چنگیز خان کی توسیع شدہ حکومت کا حصہ تھیں۔ اس کی آنکھیں اور کان تھیں جو دور دراز علاقوں سے خبریں اور معلومات مرکز تک پہنچاتی تھیں۔ یہ تو اس دور کے کسی بھی دوسرے حکمران کے مقابلے میں بہت غیر معمولی لگتا ہے۔ کیا دوسرے بادشاہ بھی اپنی بیٹیوں پر اتنا بھروسہ کرتے تھے؟ شاذ و نادر ہی۔ چنگیز خان کا اپنی بیٹیوں پر یہ اعتماد اور انہیں حقیقی اختیارات سونپنا اس وقت کے معمولات سے بالکل ہٹ کر تھا۔ یہ اس کی امیلیت پسندی اور قابلیت کو پہچاننے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ قابلیت عورت میں ہی کیوں نہ ہو۔
اس نے سمجھ لیا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے ہر قابل فرد کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ تو یہ اعتماد اس کی کامیابی کا ایک اہم مگر اکثر نظر انداز کیا جانے والا عنصر تھا۔ بالکل۔ تو گویا بیٹیاں سلطنت کی سفارتی، ثقافتی اور انتظامی بنیادوں کو مضبوط کر رہی تھیں۔ اب آتے ہیں خاندان کے دوسرے اہم حصے یعنی دامادوں کی طرف۔ ان کے ساتھ چنگیز خان کا کیا معاملہ تھا؟ ان سے کیا توقعات وابستہ تھیں؟ وہ چیزوں کا مطالبہ تھا: مکمل وفاداری اور فوجی خدمات۔ وفاداری اور فوجی خدمات؟ جی۔ اور اس وفاداری کو پرکھنے کا اس کا طریقہ بہت سخت تھا۔ سخت کیسے؟ کیا انہیں کوئی خاص مراحت حاصل نہیں تھیں کیونکہ وہ خان کے داماد تھے؟ ذرائع کے مطابق انہیں شاہی خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے کوئی خاص رعایت یا آسائش حاصل نہیں تھی، بلکہ الٹا ان پر ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔ اچھا۔ چنگیز خان انہیں اپنی فوج میں کلیدی عہدوں پر فائز تو کرتا تھا، لیکن انہیں جنگ کے دوران سب سے خطرناک محاذوں پر بالکل عام سپاہیوں کے شانہ بشانہ لڑنا پڑتا تھا۔ یعنی اگلے مورچوں پر؟ یہ تو جان جوکھوں کا کام تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف ان کی بہادری کا امتحان تھا؟ یہ بہادری کے امتحان سے بڑھ کر تھا۔ اس کے کئی مقاصد تھے۔ اول، یہ ان کی چنگیز خان اور منگول قوس سے غیر مشروط وفاداری کا حتمی امتحان تھا۔ کیا وہ صرف رشتہ داری کی وجہ سے نہیں بلکہ نظریے اور قیادت پر یقین کی وجہ سے جان دینے کو تیار ہیں؟ دوم، یہ فوج کے اندر مساوات کا ایک زبردست پیغام دیتا تھا۔ مساوات کا پیغام؟ وہ کیسے؟ جب عام سپاہی دیکھتے تھے کہ خان کے داماد جو شاہی خاندان کا حصہ ہیں انہی کی طرح دھول مٹی اور خون میں لت پت جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے ہیں تو ان کے اندر طبقاتی تفریق کا احساس کم ہوتا تھا۔ اچھا، یہ بات ہے۔ انہیں لگتا تھا کہ بہادری اور اہلیت ہی اصل معیار ہے، نہ کہ خاندانی پس منظر۔ اس سے فوج کا مورال بلند ہوتا تھا، اتحاد مضبوط ہوتا تھا اور ہر سپاہی زیادہ جوش و جذبے سے لڑتا تھا۔ لیکن کیا اس حکمت عملی کا کوئی منفی پہلو نہیں تھا؟ مثلاً اگر کوئی اہم اتحادی قبیلے کا سردار جو اس کا داماد بھی ہو جنگ میں مارا جائے، کیا اس سے اتحاد خطرے میں نہیں پڑ سکتا تھا؟ یہ ایک حقیقی خطرہ تھا اور یقیناً ایسا ہوا بھی ہوگا، لیکن چنگیز خان کا حساب شاید یہ تھا کہ اس حکمت عملی کے فوائد اس کے ممکنہ نقصانات سے زیادہ تھے۔ اچھا۔ ایک وفادار اور متحد فوج جس میں ہر کوئی اپنی جان دینے کو تیار ہو کسی ایک آدھ اتحاد کے ٹوٹنے کے خطرے سے زیادہ قیمتی تھی۔ دوسرے، دامادوں کی بہادری اور قربانی اتحادی قبیلے کی نظروں میں بھی ان کی عزت بڑھاتی تھی اور منگول مقصد سے ان کی وابستگی کو مزید گہرا کرتی تھی۔ تو دامادوں کو خطرے میں ڈال کر وہ دراصل پوری فوج کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ قربانی اور وفاداری سب سے مقدم ہے، اور دامادوں کو بھی اپنی اہلیت اور وفاداری ثابت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ بالکل، وہ نہ صرف خود بہادری کی مثال قائم کرتے تھے بلکہ اپنی قیادت میں لڑنے والے سپاہیوں کے لیے ایک تحریک بنتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی کارکردگی برائے راست چنگیز خان کے نظروں میں ہے۔ اس طرح چنگیز خان نے دامادوں کو محض رشتہ دار یا اتحادی نہیں رہنے دیا، بلکہ انہیں اپنی جنگی مشین کا ایک لازمی، متحرک اور انتہائی مؤثر حصہ بنا دیا۔ اس حکمت عملی نے منگول فوج کی لڑنے کی صلاحیت اور داخلی استحکام کو بے پناہ تقویت بخشی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم نے چنگیز خان کی شخصیت اور کامیابیوں کو ایک مختلف زاویے سے دیکھا۔ یہ واضح ہے کہ اس کی حیران کن کامیابی صرف وحشت یا فوجی ذہانت کا نتیجہ نہیں تھی۔ یقیناً نہیں، اس کی کامیابی کے پیچھے ایک کثیر جہتی اور انتہائی پیچیدہ حکمت عملی کار فرما تھی۔ جی۔ اس میں فوجی طاقت کا بے مثال استعمال تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی سیاسی بصیرت، انتظامی صلاحیت اور خاص طور پر خاندانی رشتوں کا ایک ایسا ذہین اور منفرد استعمال شامل تھا جو شاید تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو سلطنت کے سیافتی، ثقافتی اور انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، جبکہ دامادوں کو فوجی وفاداری، اتحاد اور قیادت کی بھٹی میں تپا کر کندن بنایا۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس دور کے لحاظ سے بیٹیوں کو دیا جانے والا فعال اور بااختیار کردار ہے۔ یہ نہ صرف اس کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ روایتی سماجی ڈھانچوں اور سوچ سے آگے نکل کر دیکھنے کی اس کی صلاحیت کا بھی ثبوت ہے۔ بالکل،
اس نے نتائج حاصل کرنے کے لیے عملیت پسندی کا مظاہرہ کیا، چاہے اس کے لیے اسے روایات کو چیلنج ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ واقعی غیر معمولی تھا۔